علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے جتنی منسوخ آیتیں تھیں ان تمام کا معنی کیا اور معنی کر کے بتایا کہ منسوخ کوئی نہیں، منسوخ کوئی نہیں، البتہ 25 آیتیں، کتنی؟ 25 آیتیں انہوں نے کہا کہ منسوخ ہیں۔ پھر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیتوں کی آگے کوئی نہ کوئی تعویل کی ہے، تعویل کر کر کے بتایا کہ منسوخ نہیں ہے، البتہ 5 آیتیں انہوں نے بھی منسوخ مانی ہیں۔ ان 5 آیتوں میں یہ آیت بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے منسوخ مانی ہے، وصیت والی۔ ہمارے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو 5 آیتیں جنہیں شاہ صاحب نے منسوخ مانا ہے، وہ ان آیتوں کا بھی معنی ایسا بتاتے ہیں کہ اس معنی کے اعتبار سے وہ آیت منسوخ نہیں رہتی۔ تو گویا کہ پورے قرآن پاک میں، موجودہ قرآن پاک میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہو۔ اب آؤ یہ آیت، اب اس آیت کو حیرانگی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس کو منسوخ مان رہی ہیں، حالانکہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت کو علامہ نصفی، تفسیر مدارک، علامہ نصفی حنفی وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اوے سمجھو، علامہ نصفی حنفی وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اس آیت کا معنی کیا ہے جس معنی کے اعتبار سے یہ آیت منسوخ نہیں رہتی۔ انہوں نے کیا معنی کیا، آپ پہلے وہ سمجھ لو۔ وہ کہتے ہیں یہاں والدین سے مراد کافر اور مشرک والدین ہیں، کافر اور مشرک والدین ہیں، اور قانون سمجھو، مسلمان کا وارث مسلمان ہوتا ہے، مشرک اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ قانون سمجھو، باپ ہے موحد، بیٹا ہے مشرک، تو بیٹا ایک پیسے کا بھی وارث نہیں ہے۔ مسلمان کا وارث مسلمان ہوتا ہے، کافر اور مشرک جو ہوتا ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ اب علامہ نصفی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کافر والدین، مشرک والدین مراد ہیں، اور کافر والدین تو وارث نہیں ہوں گے۔ جب وارث نہیں ہوں گے ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، وہ چونکہ وارث نہیں ہیں اس لیے ان کے لیے مال والی وصیت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ تو معنی کیا علامہ نصفی حنفی نے، یہ معنی کر لیا جائے تب بھی یہ آیت منسوخ نہیں رہتی۔ اب یہ تفسیر مدارک والا معنی کر لیا جائے تو یہ آیت منسوخ نہیں رہتی۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس کا البتہ معنی اور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں وصیت سے مراد وصیت مالی نہیں ہے، بلکہ وصیت سے مراد وصیت قولی ہے۔ وصیت سے مراد وصیت قولی، کیا زبان سے کہنا، والدین کو، رشتہ داروں کو یہ کہنا، وہ سمجھے اور میں تو مر رہا ہوں، میرا مال ہے پیچھے، اوے خیال کرنا میرے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے، یہ وصیت ہے۔ یہاں پر وصیت سے مراد مال والی وصیت مراد نہیں ہے، یہاں وصیت سے مراد کیا ہے؟ وصیت قول والی، یعنی زبان سے والدین کو، وارثوں کو وہ یہ کہہ کے جائے
کہ میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، او میرے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے، اور یہ وصیت والا حکم اب بھی ہے، یہ تو کوئی منسوخ ہو نہیں ہے۔ دیکھو الوصیت للوالدین، والدین کو وصیت کرنا، کہنا، والاقربین رشتہ داروں کو کہنا، وصیت کرنا، کیا؟ بالمعروف، شریعت کے مطابق کی۔ او میرے مال کو شریعت کے مطابق تم نے تقسیم کرنا ہے، یہ وصیت قول والی وصیت مراد ہے۔ چلو جی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، موت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، ان ترک خیرن، مال چھوڑ کے جائے۔ عام مفسرین کے مطابق تو وصیت مال والی، مولانا حسین علی کے معنی کے مطابق وصیت قول والی، والدین کے لیے، اقربین کے لیے بالمعروف شریعت کے مطابق۔ اب جو کہتے ہیں وصیت مال والی، وہ کہتے ہیں معروف شریعت کے مطابق، سمجھو قانون وصیت کا، کل مال کا 1/3، مثلا مرنے والے کا 3 لاکھ ہے، مرنے والے کا 3 لاکھ ہے، تو جو تیسرا لاکھ ہے، اس لاکھ سے کم یا 1 لاکھ تک، یعنی ثلث تک وصیت کر سکتا ہے، ثلث سے زائد وصیت کر سکتا نہیں ہے۔ باقی گویا کہ وارثوں کا مال ہے، وصیت وہ کرے تو اپنے مال کے تیسرے حصے تک، اپنے مال کے تیسرے حصے تک وصیت کر سکتا ہے۔ تیسرے حصے سے زیادہ اگر وصیت کرے گا تو قاضی فیصلہ کرے گا یہ وصیت باطل ہے۔ تیسرے حصے تک ٹھیک ہے، جس کے لیے وصیت کی ہے دے دو، لیکن تیسرے حصے سے زیادہ اگر وصیت کر کے گیا ہے تو وہ وصیت کیا ہوگی؟ باطل ہوگی۔ تیسرے حصے تک وصیت کا اختیار ہے، اس سے زائد کا اختیار ہو نہیں ہے۔ اچھا جی، بالمعروف تیسرا حصہ نیچے لکھا ہے بے اللہ یزید علی الثلث سے، بے اللہ یزید علی الثلث سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے ان لوگوں پر جو شرک سے بچنے والے ہیں۔ تفسیر مدارک، متقین شرک سے، از مدارک۔ اب یہ وصیت کرے انسان، فمن بدلہ، پس وہ آدمی جس نے تبدیل کیا اس کو، اس کس کو؟ اس کی وصیت کو، اس کی سمجھو، اس نے وصیت کی تھی فلاں میرے رشتہ دار کو جو وارث نہیں ہے اس کو 4000 دے دو، فلاں کو 4000 دے دو۔ اب وہ ایک کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے 1000 کا ہے، اس کے لیے 1500 کا ہے۔ اس کی وصیت کو جو کیا کرے؟ تبدیل کرے، وصیت کو جو کیا کرے؟ تبدیل کرے۔ بعد ما سمعوا فإنما اسمہ، تو اس کا گناہ ہوگا ان لوگوں پر جو اس کی وصیت کو تبدیل کرتے ہیں، جو وصیت کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن جو حاکم فیصلہ کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا۔ فمن خاف من موص جنفا، جو آدمی خوف محسوس کرے وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کرنے کا، اور اسمن یا گناہ کرنے کا، فاصلح، اس کی اصلاح کر دی، اس کو سمجھا دیا کہ تیسرے حصے سے زیادہ نہ کر، تیسرے حصے زیادہ نہ کر، فلا اسم علیہ، تو سمجھانے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ہوتا یہ ہے کئی دفعہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو تبدیل کیا جاتا ہے، کئی دفعہ وصیت کرنے والا طرفداری کرتا ہے۔ یہ جنفن، یہ طرفداری کرنا، یہ جنفن یہ ہے خطاً، اور اسمن یہ کیا ہے؟ عمدن، تاکہ دونوں کا فرق ہو جائے، یہ الگ الگ کر لیا جائے تاکہ دونوں کا فرق ہو جائے۔
طرفداری کرے یعنی بھول کر خطاً غلطی کر جائے، خطا نہ ہو جائے، یہ جان بوجھ کر ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات مرنے والا اس کے بیٹے ہیں، کسی بیٹے سے ناراض ہے، اس کو وہ کچھ دینا نہیں چاہتا اور سمجھے تو اس کو آگ کرتا ہے یا اور کسی طرح کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، طرفداری یا کوئی گناہ، طرفداری یا کوئی، یہ آج کل انسانوں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سمجھانے والا اس کو سمجھا دے کہ تیرے سارے بیٹے برابر ہیں، سارے بیٹے کیا ہیں؟ برابر ہیں، کسی کی طرفداری نہ کر، کسی کو پہلے کہہ دے اس کو اتنا الگ کر دو، اس کو یوں کر دو، طریقے سے اس کو زیادہ دے دے، طرفداری کرے تو سمجھانے والا اس کو سمجھا دے کہ یوں طرفداری نہ کر، مر رہا ہے، اپنی قبر زیادہ اپنے لیے بھاری نہ بنا، عذاب قبر ہوگا تو تیرے لیے خیال کر۔ اگر اس طرح کوئی سمجھانے والا سمجھا دے فلا اسمال ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اصلاح کرنے والے پر۔ ان اللہ غفور، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا۔ اس کے نیچے لکھا ہے ان اللہ غفور، خود گناہ گاروں کو چجائے کہ یہ تو مطیع ہے، اللہ تو گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے، اور یہ اصلاح کرنے والا تو گناہ گار ہے ہی نہیں، اس سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ اس کو ضرور معاف کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، امر مسلح کا بیان، سمجھو ذرا بات کو، دو حکم گزر چکے ہیں انتظامی، ایک قصاص کا اور دوسرا وصیت کا، دو امر انتظامی تھے، اب یہ امر مسلح آ رہا ہے۔ امر مسلح کس لیے ہوتا ہے؟ امور انتظامیہ پر تاکہ عمل کرنا کیا ہو جائے؟ آسان۔ امر مسلح سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، طبیعت کی اصلاح ہوتی ہے، جب طبیعت کی اصلاح ہوگی امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس میں اللہ پاک روزے کا ذکر کر رہا ہے، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے الصیام، روزہ رکھنا، روزہ رکھنا۔ یہ الصیام صوم کی جمع، روزے، روزے جمع مراد نہیں ہے، وہ سمجھے یہاں پر مراد کیا ہے؟ روزہ رکھنا، صام یصوم صومن، صومن و صیامن مصدر ہے یہ، یہاں پر یہ صیام کیا ہے؟ مصدر، روزہ رکھنا، روزہ تم پر روزہ رکھنا فرض ہے، کما کتبا جیسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اب اگر جمع والا معنی کیا جائے نا، تم پر روزے فرض ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھے، بھئی تم پر تو پورے مہینے کے فرض ہیں، تو پہلوں پہ تو پورے مہینے کے فرض نہیں تھے، پھر تشبیہ ٹھیک نہیں رہتی۔ اور اگر صیام کا معنی کرو گے مصدر کہ تم پر بھی روزہ رکھنا فرض، پہلوں پر بھی روزہ رکھنا فرض، اب تشبیہ بالکل صحیح رہے گی۔ لعلکم تتقون، حکمت روزہ، روزے کی حکمت تقوی۔ کتب علیکم ایام معدودات، وہ روزہ رکھنا ہے چند دن گنے چنے، اور روزہ رکھنا فرض ہے، او گھبرا نہ جاؤ، وہ چند دن ہے یارو، گھبرا نہ جاؤ، چند دن معدودات و گنے چنے، وہ چند دن گنے چنے، لہذا گھبرانا نہیں چاہیے کہ روزے کیسے پورے ہوں گے۔ فمن کان منکم مریضاً، یہ یسر اول، اب اس میں اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہیں جو روزے میں، ان آسانیوں کا بیان آ رہا ہے۔ جو تم میں سے بیمار ہو، بیماری سے مراد کیا ہے؟ جس سے روزہ رکھنا مضر یا مشکل ہو۔ بیماری ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا بیماری اتنی سخت ہے کہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ او علی سفرن، یا سفر پر ہو، سفر سمجھے، یا ہو سفر پر، سفر شرعی 48 میل،
اپنے گھر سے 48 میل کے فاصلے پر ہو، 3 منزلیں، ایک منزل ہوتی تھی 16 میل کی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قافلے چلا کرتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے۔ پیدل جو ایک منزل کرتے تھے تقریباً پورے دن میں 16 میل کرتے تھے۔ درمیانی چال سے چلیں، درمیان میں کو ٹھہر گیا چل پڑا، ٹھہر گیا چل پڑا، درمیانی چال سے 16 میل، تو 3 منزلیں 48 میل۔ جو تم میں سے ہو بیمار یا ہو علی سفر پر ہو، لفظ علی، لفظ یعنی کچھ چھوٹا سا سفر نہ ہو، ایسا سفر ہو جس سفر میں گویا کہ اس کو سفر پر سوار ہونا پڑا ہے۔ وہ سمجھے، یعنی 3 میل جاؤ تو مسافر ہو، غیر مقلدوں کی طرح۔ 3 میل باہر چلے جاؤ تو مسافر ہو جی، 8 میل باہر چلے جاؤ تو مسافر ہو، لو جی چنگا سفر ہے۔ الا سفرن، سفر بھی ہو الا، وہ سمجھے اتنا بڑا کوئی سفر ہو کہ جس میں سفر پر علو کرنا پڑے۔ فعدتن فعلیہ عدتن، جس جو بیمار ہے مسافر ہے، فعلیہ عدت، اس پر لازم ہوگی گنتی من ایام اخرى، دوسرے دنوں کی، یعنی فی الحال نہ رکھے، مثلا 1 روزہ 2 روزہ 3 روزے نہیں رکھے، بعد میں جب مسافر نہیں ہے 3 روزے رکھ لے، جب بیماری نہیں ہے 3 روزے رکھ لے، تو اس پر گنتی ہوگی، اس کے بدلے میں اتنے روزے رکھنے ہوں گے۔ من ایام اخرى، یا اخرى اخرى کی جمع ہے، اخرى زربا کی طرح، پھر زربا سے زورابن زریبا، زورابن اوخر، من ایام اخرى، من ایام اخرى اسم تفضیل ہے، وزن فعل ہے اس کے اندر، اور صفت کا معنی، اس لیے غیر منصرف ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ پہلا یسر گزرا جی، بیمار ہے مسافر ہے، اس کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کی ہے کہ فی الحال روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، یہ یسر دوم، اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یطیقونہ یعنی یطیقون الصیام، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان پر ہے فدیتن، فدیہ دینا، طعام و مسکین، 1 مسکین کا کھانا۔ یہ دوسرا یسر، یہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ روزہ نہ رکھے، 1 مسکین کو کھانا کھلا دے صبح و شام کا۔ وہ سمجھے، یہ شروع زمانے کے اندر یہ اجازت ہوتی تھی، شروع زمانے کے اندر اجازت ہوتی تھی، جو روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، نہ رکھے اس کے بدلے میں مسکین کو دے دے۔ یہ اس وقت تک اللہ نے اجازت دی تھی، مرضی ہے روزہ رکھ تے مرضی ہے روزہ نہ رکھ اور فدیہ دے دے۔ یہ آگے آیت آ رہی ہے، فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھ۔ روزہ اس نے منسوخ کیا اس کو، وہاں تھا مرضی روزہ رکھ اور مرضی روزہ نہ رکھ۔ اور سمجھے، عام مفسرین کا معنی کر رہا ہوں، پہلے زمانے میں یہ اجازت ہوتی تھی، یہ یسر دوم ہے، یسر دوم، دوسری آسانی کہ روزہ رکھے اور یا روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے کیا دے دے؟ فدیہ۔ آگے آ رہا ہے فَلْيَصُمْهُ، اس کے نیچے لکھا یسر دوم والی اجازت منسوخ، یسر دوم والی اجازت منسوخ۔ اب حکم یہ ہے، اب حکم ختم ہو گیا، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اب روزے کا رکھنا ضروری ہے، اب افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، فمن تطوع خیرن، جو نفل کا روزہ رکھ لے، فہو خیر لہ، اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔
نہ جو نفل کر دے، کیا مطلب؟ یعنی مسکین کا کھانا دینا ہے نا، وہ مسکین کے کھانے سے زیادہ دے دے۔ ایک مسکین کا کھانا دینا تو کیا ہے؟ لازم، وہ اس سے زیادہ دے دے، ٹھیک، بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، وہ جو تھا عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اس کے نیچے تھا یسر دوم، بیان جواز۔ وَأَن تَصُومُوا یہ کیا ہے؟ بیان افضلیت، یہ شروع زمانے کی بات ہے۔ روزہ رکھے تب بھی جائز اور نہ رکھے تب بھی جائز۔ وَأَن تَصُومُوا، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ وَأَن تَصُومُوا، بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ شروع زمانے کی بات ہے۔ اچھا جی، اب جمہور مفسرین اس آیت کو بھی منسوخ مانتے ہیں، اور سمجھے جس میں فدیہ دے کر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ۔ ناسخ کیا ہے؟ یہ آگے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ عام طور پر مفسرین اس کو کیا مانتے ہیں؟ منسوخ۔ آئیے، لیکن دوسرے مفسرین اہل سنت والجماعت وہ بھی بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس آیت پر اس کو منسوخ نہ مانا جائے، یہ بھی بہت سارے اہل سنت والجماعت مفسرین کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ نہیں ہے تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہے جی؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ اب سمجھو، نور الانوار وغیرہ جو پڑھ کے آئے ہیں اس نے لکھا ہے ساتھ، ایک تو بعض لوگ کہتے ہیں الذین یطیقون، یطیقون سے پہلے لا مقدر ہے، لا یطیقون یعنی لا یطیقون، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں۔ اور سمجھے یہاں پر لا مقدر مانا کیا؟ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ کیا کر دیں؟ فدیہ دے دیں۔ اب اگر یہ معنی کر لیا جائے تو آیت منسوخ نہیں رہتی۔ یہ ایک معنی جو بعض اہل سنت والجماعت مفسرین نے کیا ہے۔ دوسرا جی، عطا کا یتی کو اطاقتن، باب فعال کا حمزہ سلب ماخذ کا ہے۔ عطا کا یتی کو اطاقتن، یہ حمزہ جو ہے عطا کا یتی کو کا، یہ حمزہ کون سا ہے؟ سلب ماخذ کا۔ کیا مطلب؟ مجرد میں تا کا یتو کو توقن، اس کا معنی تھا طاقت کا ہونا، اور عطا کا یتی کو کا معنی ہے طاقت کا نہ ہونا۔ طاقت کا، عطا کا جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے دیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ کیا کر دیں؟ فدیہ دے دیں۔ یہ دو معنی۔ لا مقدر والا جو معنی کیا گیا ہے وہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف تعبیر کی غلطی ہے۔ اصل جو لا مقدر کہتے ہیں وہ لا مقدر نہیں کہتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عطا کا یطیقو کا حمزہ سلب ماخذ کا ہے، اور سلب ماخذ کی وجہ سے معنی بنے گا لا یطیقونہ۔ بات کو ذرا سمجھو، عام طور پہ یہ جو کہا جاتا ہے لا مقدر ہے، یہ کوئی اہل سنت والجماعت لا مقدر نہیں نکالتا، یہ تعبیر کی غلطی ہوئی ہے۔ جو لا مقدر کہتے ہیں وہ لا مقدر نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں عطا کا یطیقو میں حمزہ سلب ماخذ کا ہے، اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا یطیقونہ۔ اب معنی جو ہوگا لا یطیقونہ، اسی کو کسی نے تعبیر کر دیا کہ لا مقدر ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لا مقدر نکالنے سے تو پورے قرآن میں بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو سمجھے، جہاں پر کسی کا دل نہ مانے وہ کہے لا مقدر ہے، کوئی کہے فلاں چیز 11ویں حلال ہے، ہم کہیں حرام، وہ کہے حرام سے پہلے لا مقدر ہے۔ حرام سے پہلے کیا ہے؟ لا مقدر ہے، حرام نہیں ہے۔
تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو بات سمجھو، لا مقدر کوئی نہیں کہتا. کہنے والوں نے اصل میں یہی کہا ہے کہ عطا کا یطیقو کا حمزہ سلب ماخذ کا ہے، معنی بنے گا لا یطیقونا. اب انہوں نے جو معنی کیا نا کہ لا یطیقونا، اسی کو کسی تعبیر کرنے والے کو غلطی لگی. تعبیر کرنے والے نے یہ کہا کہ ان کے نزدیک یہاں پر لا کیا ہے؟ مقدر ہے. تو لا مقدر کی جو روایت چل رہی ہے آج کل، نور الانوار میں بھی لکھی ہے، بعض دوسرے کتابوں میں بھی، یہ تعبیر کی غلطی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ سلب ماخذ کا، اور معنی ہے لا یطیقون. یہ دو معنی ہو گئے بہرحال جن پر منسوخ نہیں ماننا پڑتا. اب جو طاقت نہیں رکھتے وہ کون ہیں؟ جو طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں. کون؟ مثلا ایک آدمی بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہے، طاقت نہیں رکھتا. عورت ہے، اس کو حمل ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرے بچے کو نقصان ہوگا، تو اس حاملہ کو بھی گویا کہ طاقت نہیں ہے. مرضیہ دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں اگر دن کو کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی تو میرا بچہ بیمار ہو جائے گا، بچے کا نقصان ہے، جان کا نقصان ہے. تو اب وہ سمجھتی ہے کہ میں طاقت نہیں رکھتی. تو اس مرضیہ دودھ پلانے والی کو بھی جائز ہے کہ بے شک نہ رکھے اور کیا دے دے؟ فدیہ دے دے. یہ آگے آئیے جی. دو معنی ہو گئے، لا مقدر کا، دوسرا سلب ماخذ کا، جن پہ منسوخ نہیں. اور پہلی تفسیر گزری جو منسوخ مانتے ہیں، تو کل تین ہو گئی ہیں گویا کہ تین معنی. آگے چوتھا معنی، چوتھا معنی، یہ چوتھا معنی کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے. معنی کرتے ہیں یطیقونہ، ہو ضمیر جو طاقت رکھے اس فدیہ کی تو فدیہ دے دے ایک مسکین کا. اور کہتے ہیں فدیہ سے مراد ہے صدقہ فطر. جو صدقہ فطر دینے کی طاقت رکھتا ہے، جو صدقہ فطر دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر صدقہ فطر دے. روزے کی بات ہی کوئی نہیں، بات ہے کس کی؟ صدقہ فطر کی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ ضمیر سے مراد کیا ہے؟ صدقہ فطر. صدقہ فطر کیا ہے؟ یہی فدیہ. اور سمجھے صدقہ فطر دینے کی طاقت جو رکھتا ہے، فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ فدیہ دے دے ایک مسکین کے کھانے کے برابر. اب اس میں چونکہ الذین یطیقونہ خبر مقدم ہے اور فدیۃ مبتدا مؤخر ہے، ہو ضمیر کا مرجع فدیۃ ہے، اور فدیۃ چونکہ مبتدا مؤخر ہے تو اضمار قبل ذکر لفظاً تو لازم آ جائے گا، لیکن معنی لازم نہیں آئے گا. یہ مرجع بالکل بن سکے گا. اضمار قبل ذکر لفظاً تو ہے لیکن معنی نہیں ہے، لہٰذا یہ عبارت کیا ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہوگی. جو فدیہ دینے کی، فدیہ سے مراد ہے صدقہ فطر، جو صدقہ فطر دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر صدقہ فطر دے دیں. یہ الفوز الکبیر جو تفسیر ہے، تفسیر الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ صاحب کی، وہاں پر شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ معنی لکھا. اب آگے آئیے پانچواں معنی. پانچواں معنی، یہ پانچواں معنی ہے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی کتاب ہے فیض الباری بخاری کی شرح. فیض الباری کے اندر علامہ انور شاہ صاحب لکھتی ہیں، یہاں یہ جو روزے آ رہے ہیں، یہاں جو روزے آ رہے ہیں یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں. رمضان کے روزے آگے شہر و رمضان سے شروع ہو رہی ہیں. رمضان کے روزوں کا ذکر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ شہر و رمضان سے. یہ شہر و رمضان سے پہلے یہ اوپر جو کہا گیا ہے
تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے چند دن کا. وہ روزے کون سے؟ یہ الذین یطیقونہ، یہ سارے جو روزوں کا بیان آ رہا ہے یہ روزے ہیں ایام بیز کے روزے. کون سے روزے؟ ایام بیز کے روزے. ایام بیز. یہ آج کل تو حالات بدل گئے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ ایام بیز کے روزے مسلمانوں سے پہلے کے دور جاہلیت کے چلے آ رہے ہیں. دور جاہلیت میں بھی ایام بیز کے روزے ہوتے تھے. ایام بیز وہ دن جو روشن ہیں، سفید ہیں، 13ویں 14ویں 15ویں، یہ 3 دن ایسے ہوتے ہیں جن رات کو چاند جو ہے گویا کہ مکمل ہوتا ہے پورا. تو پوری رات کیا ہوتی ہے؟ روشن ہوتی ہے. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام بیز. ایام بیز. بیز ابیض کی جمع ہے. بیز ابیض کی جمع. ایام بیز کون سے؟ 13ویں 14ویں 15ویں. دور جاہلیت میں وہ پرانا رواج چلا آ رہا ہے 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ. وہی پھر مسلمانوں میں بھی طریقہ چلتا رہا کہ 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھتے تھے. حدیث میں بھی آتا ہے ہر مہینے میں 3 رکھ لو، 1 نیکی کا 10 گنا ثواب. 3 رکھو گے، 3 رکھنے سے پورے مہینے کا ثواب. 3 رکھنے سے پورے مہینے کا ثواب. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا. آج کل اگرچہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ ایام بیز کے روزے، 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرماتی ہیں یہاں وہ روزے مراد ہیں. اور ان روزوں کا قانون یہ ہے کہ روزہ کی طاقت رکھتا ہے تو روزہ رکھ لے یا بے شک فدیہ دے دے. اور سمجھے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تب بھی بے شک روزہ نہ رکھے، کیا کرے؟ فدیہ دے دے. اور روزہ رکھے تو بہتر ہے. یہ الذین یطیقونہ، ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی. کون سا روزہ؟ ایام بیز کا. وہ سمجھو کون سا روزہ؟ ایام بیز کا. اب یہ معنی کس نے کیا؟ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. ذرا بات کو سمجھنا. یہ اوپر صدقہ فطر والا ایک معنی آیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا. یہ دوسرا آیا ہے علامہ انور شاہ صاحب کا. یہ ان 2 بزرگوں نے معنی کیا ہے. ان سے پہلے کسی نے یہ معنی کیا ہی نہیں. صدقہ فطر والا معنی ہی پہلے کسی نے نہیں کیا. ایام بیز والا معنی ہی پہلے کسی نے نہیں کیا. اب عبدالشکور ترمذی جیسا کوئی جاہل آ جائے، فتوے لگانا شروع کر دے شاہ ولی اللہ صاحب پہ کہ یہ ایسا ہے تو ایسا ہے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری پہ فتوے لگانا شروع کر دے، تو یہ سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہوگا. یہ معنی انہوں نے کیا، ٹھیک ہے کیا، پہلے کسی نے نہیں کیا. سوال یہ ہے یہ معنی کسی اسلام کے قانون کے خلاف نہیں ہے، کسی آیت کے خلاف نہیں ہے، کسی حدیث کے خلاف نہیں ہے. تو اگر ایک معنی قرآن کی آیت کا کر دیا جاتا ہے، آیت کا ایک معنی کر دیا جاتا ہے جو معنی کسی اسلام کے قانون سے ٹکراتا نہیں، حدیث سے، قرآن سے ٹکراتا نہیں، کوئی صحابہ سے ٹکراتا نہیں، تو ایک ذوقی معنی کر لیا جائے تب کون سی بات ہے. اس کو تفسیر بالرائے نہیں کہتے. وہ سمجھے، اس کو تفسیر بالرائے نہیں کہتے. یہ اس لیے کہنے لگا ہوں، ابھی تحویلی قبلہ کی بات پڑھ آیا ہو. مولانا حسین علی صاحب کی جو تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس پر میں نے قرآن پاک سے 5 دلیلیں پیش کی ہیں. ہدایت الحیران کتاب لکھی ہے عبدالشکور ترمذی نے. بلغت الحیران مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کے خلاف، اور وہ دراصل مختلف طریقے سے وہ ثابت کرتا ہے کہ حسین علی تفسیر بالرائے کرتا تھا معاذ اللہ. اس میں
اس نے تحویل قبلہ کو مستقل لیا ہے کہ یہ تحویل قبلہ میں حسین علی سے پہلے کسی نے یہ تفسیر نہیں کی، لہذا یہ تفسیر بالرائے ہے۔ وہ اگر تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کسی نے کی نہ ہو تو پھر تو علامہ انور شاہ صاحب کو کیا کہو گے، شاہ ولی اللہ صاحب کو کیا کہو گے، اور آگے یہ مختلف تفسیریں آپ پڑھتے جائیں، جتنی مختلف تفسیریں ہیں صحابہ سے نیچے نیچے مختلف مفسرین اپنی طرف سے معنی کرتے ہیں، مختلف مفسرین اپنی طرف سے معنی کرتے ہیں۔ جو معنی قرآن حدیث اسلام کے قانون کے خلاف نہیں ہوتا تو ان تمام مفسرین کو کیا کہا جائے گا، یہ سارے تفسیر بالرائے کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی جس نے ساری زندگی مشرک اور بدعتیوں کے ساتھ گزاری، اصل میں وہ توحید کا دشمن تھا۔ علامہ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توحید والی یہ باتیں ان سے گھبرایا اور خواہ مشرکوں اور بدعتیوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ہدایت الحیران لکھی۔ تو سمجھے، اگر صرف اس وجہ سے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں مولانا حسین علی صاحب کی بات ان سے پہلے کسی نے کی نہیں ہے، اس کو تفسیر بالرائے کہا جائے، تو یہ اعظام بیز والی تفسیر اس کو کیا کہا جائے گا، شاہ ولی اللہ صاحب والی تفسیر اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو یہ سارے مفسر جتنے ہیں یہ اہل سنت والجماعت، یہ سارے معاذ اللہ تفسیر بالرائے کرنے والے گمراہ لوگ گزرے ہیں۔ اور یہ عبدالشکور ترمذی ایک جاہل یہ آ گیا ہے بڑا علامہ اور متقی پارسا، ساری زندگی اس نے کوئی توحید کا کام نہیں کیا، بس صوفی بن کے وقت گزارتا رہا، نام حضرت تھانوی کا لیتا، حضرت تھانوی، بس جو بزرگ دنیا سے چلا جائے اس بزرگ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے جاؤ۔ اس کے ساہیوال میں ایک دفعہ ہمارا مناظرہ مقرر ہوا تھا، ہم نے اسے کہا سامنے آ کے صرف اپنا عقیدہ بتا، سامنے آ اپنا صرف عقیدہ بتا، اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی، نہ اس کو نہ اس کے بیٹے مفتی عبدالقدوس کو، کوئی آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ کیا کیا؟ بس پولیس کو اطلاع دے کے پولیس کو بھیج کے جان چھڑا لی، بس جو آج کل ایک آسان طریقہ ہے، پولیس کو درمیان میں لے آؤ جان چھڑا لو۔ یہ اس قسم کے لوگ جن کی اپنی زندگی کی کوئی قربانیاں نہیں ہیں، وہ مولانا حسین علی سمجھو، مولانا حسین علی کو معمولی نہیں ہے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب وفات ہوئی تو جمعیت علماء ہند میں مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں قرارداد تعزیت پاس کی، اور انہوں نے کہا کہ مولانا حسین علی واقعتاً ہمارے اکابرین میں بہت بڑے بزرگ تھے، ہم تمام کے مقتدا اور پیشوا گویا کے تھے۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی جس کو اپنا بزرگ مانے، یہ عبدالشکور ترمذی اس پہ فتوے لگائے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے داماد ہیں مولانا احمد رضا صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انوار الباری، یہ انوار الباری مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کی تقریر ہے، اس کو ترتیب دیا ہے مولانا احمد رضا بجنوری نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے علامہ انور شاہ صاحب سے کہا مرید ہونا چاہتا ہوں واقعتاً صحیح عقیدے اور عمل والا پیر و مرشد بتاؤ، تو علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا وہاں بچنا چلا جا کے مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ تو مولانا حسین علی، ان لوگوں کو کیا پتہ، چھوٹے چھوٹے ملونٹے اور بڑے بڑے بزرگوں پہ خواہ تنقیدیں کرتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ اچھا جی، اب بات کہہ رہا تھا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر جو فرماتے ہیں وہ کیا؟ ایام 20 کا روزہ، کالا لباس اچھا جی، یہ ایام 20 کے روزے
بات آ رہی ہے ان کی، وہی فرض نہیں ہے. اسے کہتے ہیں فرض علی التخییر، یا چاہو اس کا فدیہ دو، چاہو فدیہ نہ دو، اور اس پر عمل کرو. یہ فرض علی التخییر کے طور پہ اسی آیت کا معنی علامہ انور شاہ صاحب نے یہی کیا. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی کیا. اچھا جی، کالا لباس کوئی شرعن منع نہیں ہے. کالا لباس شرعن کوئی منع نہیں ہے. البتہ اہل تشیع کو بطور الزام کے کہا جاتا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جہنمیوں کا لباس ہو، چونکہ ان کی کتابوں میں تو جو لکھا ہوتا ہے میرا جھوٹ ہوتا ہے. انہوں نے تمام روایتیں اپنی طرف سے بنائی ہیں، کوئی امام جعفر کے ذمہ لگائی ہیں، کوئی کس کے ذمہ لگائی ہیں. تو یہ کالا لباس پہننا شرعن منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، بے شک کوئی پہنے تو پہنے. البتہ اہل تشیع کو الزامی طور پر کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، تو تم محرم کے اندر کالا لباس کیوں پہنتے ہو؟ یہ ان کو کہا جاتا ہے بطور کس کے؟ الزام کے، الزامی طور پر. یہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے کوئی کہ کالا لباس پہننا کوئی منع ہو. اچھا جی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اس کا یہ پانچواں معنی علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہ اس میں ایام بیز کا ذکر ہے. اب نمبر 6، یہ معنی بھی علامہ انور شاہ صاحب کا ہے. یہ چھٹا معنی کر رہا ہوں علامہ انور شاہ صاحب کا، یہ بھی فیض الباری میں لکھا ہے انہوں نے. اور یہ معنی انہوں نے لیا ہے زمخشری سے. زمخشری نے بھی گویا کہ یہ معنی کیا، علامہ انور شاہ صاحب نے بھی یہی معنی کیا، اور اسی معنی کو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجیح دیا کرتے تھے. یہ نمبر 6 وہ کیا؟ عطا کا یوتی کو، اس مادے کا معنی ہوتا ہے بمشکل طاقت رکھنا. اس کا معنی کیا ہے؟ بمشکل طاقت رکھنا. تو الذین یطیقون کو معنی کیا ہوگا؟ جو روزے کی طاقت رکھتے تو ہیں لیکن بمشکل. طاقت رکھتے تو ہیں لیکن طاقت رکھتے ہیں بمشکل. تو ان پر ہے کہ وہ روزہ بے شک نہ رکھیں، ایک مسکین کا طعام بطور فدیہ کے دے دیں. جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں بمشکل. ایک بوڑھا آدمی ہے روزہ رکھ لے گا پورا، حاملہ ہے روزہ رکھ لے گی، مرضیہ ہے روزہ رکھ لے گی، لیکن بمشکل. تو ان کے لیے شریعت نے اجازت دی کہ تم بے شک روزہ نہ رکھو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو تو تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر. چلو جی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اوپر تھا تم پر روزہ رکھنا فرض ہے. ایاماً معدودات، چند دن ہیں گنے چنے. اب شہر رمضان ایام معدودہ کی تعیین ہے، ایام معدودہ کی. اب اللہ پاک متعین کر کے بتانا چاہتا ہے وہ چند دن کون سے دن ہیں؟ رمضان کا مہینہ. ان چند دن سے مراد کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ. شہر رمضان الذی، اور رمضان کا مہینہ وہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا تھا قرآن. فی ہے اس میں اس سے مراد اس کی ایک رات لیلۃ القدر. رمضان میں یعنی رمضان کی ایک رات میں، رمضان کی ایک جز میں
نازل کیا گیا تھا، سمجھو نازل کیا گیا تھا یعنی نازل کرنے کی ابتدا کی گئی تھی، سمجھو نازل کرنے کی ابتدا کی گئی تھی، جو قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی، جو قرآن پاک کے نزول کی ابتدا اللہ پاک نے کی تو وہ لیلۃ القدر میں کی گئی، جو لیلۃ القدر رمضان میں تھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ھدی للناس، یہ قرآن کا وصف اول۔ قرآن کیا ہے؟ جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدَىٰ، اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت کے روشن دلائل ہیں، ہدایت کے روشن دلائل ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے، مجسمہ ہدایت ہے، ہدایت دے 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 کر عین ہدایت بن گیا، اس لیے ہادی کی بجائے مصدر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ھدی للناس ہدایت ہے، یہ پہلا وصف یہ ہے اضافی۔ دوسرا آ رہا ہے وبینات، اور قرآن کیا ہے؟ دلیل ہے روشن، دلیل ہے روشن۔ یہ وصف دوم ذاتی ہے۔ وصف دوم کیا ہے؟ قرآن کا بین ہونا، قرآن کا بین ہونا، بینات ہونا، یہ ذاتی صفت ہے، اور ہدایت دینا اضافی۔ ایک اپنی ذات میں کیسا ہے، ایک دوسروں کو کیا کرتا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے بینات ہے، دوسروں کو ہدایت دینے والا ہے، تو ہدانی یہ صفت کیا ہوگی؟ اضافی۔ اچھا جی، من الہدا، من جملہ ان کتب سماویہ کے جو ہدایت تھیں۔ یہ قرآن من الہدا، ہدایت والی کتابوں سے ہے، اور سمجھے ہدایت والی یعنی ان کتابوں سے جو کتابیں کیا تھیں؟ ہدایت والی کتابوں تھیں۔ ان ہدایت والی کتابوں میں سے ایک کتاب قرآن بھی ہے۔ والفرقان، اور یہ کیا ہے؟ قرآن فرقان ہے، بوجہ وضوح الدلالت ہونے کے۔ فرقان واضح الدلالت ہے، ایک معنی حق و باطل کو فرق کرنے والی، دوسرا اپنے معنی پر واضح طور پر دلالت کرنے والی، اپنے معنی پر واضح طور پر دلالت کرنے والی۔ فمن شہدہ، فمن فا کہاں سے آ گئی؟ سمجھو، یہ شہر و رمضان مبتدا جو ہے، یہ آگے اس کی الذی صفت آ رہی ہے، یہ مبتدا متضمن ہے معنی شرط کو، مبتدا متضمن ہے معنی شرط کو، اس لیے فمن شہدہ، فمن شہدہ پر کیا آ گئی؟ فا جزا کی، فا جزا کی۔ شہر و رمضان، رمضان کا مہینہ وہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، ایسا قرآن جو ہدایت ہے، بینات ہے، فرقان ہے۔ شہر و رمضان مبتدا کی خبر ابھی تک نہیں آئی، یہ فمن شہدہ خبر ہے، سمجھو، فمن شہدہ کیا اس کی خبر ہے، اور چونکہ مبتدا متضمن ہے معنی شرط کو، اس لیے خبر پر کیا آ گئی؟ فا جزائیہ۔ فمن شہدہ، رمضان کا مہینہ، ایسا ایسا رمضان کا مہینہ
پس جو حاضر ہو تم میں سے اس رمضان کے مہینے میں تو وہ روزہ رکھے. فمن شاہدہ جو حاضر ہو تم میں سے اشار یہی رمضان کا مہینہ فل یسم ہو تو وہ روزہ رکھے. اب یہ یسر دوم والی اجازت منسوخ، جن لوگوں نے منسوخ والا معنی کیا تھا وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ پر، جنہوں نے معنی منسوخ کا کیا تھا بات ان کی آ رہی، ان کے مطابق یہ کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو فَعِدَّةٌ فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اب یہ یسر دوم اسی طرح باقی ہے جس طرح پہلے تھا. دوبارہ اس کو ذکر اس لیے کیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح یسر دوم منسوخ ہے تو یسر اول بھی منسوخ ہے. کوئی یہ شک پڑ سکتا تھا کہ دونوں یسر منسوخ ہے، اس لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے آسانی کا. تعیین قوانین میں یہ جو اللہ پاک مختلف قوانین تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، یہ بیان کر کے اللہ پاک تمہارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ آزادی، آسانی. ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تمہارے لیے تنگی نہیں کرنا چاہتا. لا یریدو کے نیچے لکھا سخت احکام مقرر نہیں فرمائے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ پاک مکمل کرنا چاہتا ہے گنتی کو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ تعالی کی بڑھائی بیان کرو اس طریقے پر جس طریقہ جو طریقہ اللہ نے تمہیں سکھایا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اچھا جی، اب یہ اللہ پاک نے امر مسلح کا ذکر کیا ہے، اور اسی امر مسلح کا ذکر آگے تک وہ چل کے جا رہا ہے. درمیان میں وَإِذَا سَأَلَكَ کا جملہ معترضہ، جملہ معترضہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں. مفسرین اہل سنت والجماعت نے اس آیت کریمہ کا شان نزول لکھا ہے کہ رسول پاک کو آ کے صحابہ کہنے لگے اللہ پاک ہمارے قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اللہ کو پکاریں، یا ہم سے دور ہے کہ ہم اللہ پاک کو اونچی آواز سے پکاریں. فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ روح المعانی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو میں خود ہی جواب دیتا ہوں کہ میں قریب ہوں. سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي عَنْ قُرْبِي وَبُعْدِي، عَنِّي عَنْ قُرْبِي وَبُعْدِي، روح المعانی، میرے قرب اور بعد کے بارے میں. اب پہلے بھی رمضان کا ذکر آ رہا ہے، بعد میں بھی رمضان کا ذکر آ گیا. یہ درمیان میں اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ سمجھو، رمضان میں روزے ہوتے ہیں، روزے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. پھر رمضان کے روزوں میں تو اور زیادہ اللہ کا قرب ملتا ہے. وہ سمجھے، چونکہ رمضان میں روزوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے درمیان میں اس کا ذکر کر دیا کہ ان دنوں میں بندہ میرے زیادہ قریب ہے، لہٰذا میرا بندہ مجھ سے مانگ، میرا بندہ مجھ سے مانگ، مجھے پکار. ان دنوں میں چونکہ میرے تو بہت قریب ہے اور اللہ کی رحمت بہت زیادہ جوش مار رہی ہوتی ہے، تو ان دنوں میں انسان اللہ کو پکارے تو اللہ پاک اس کی پکار کو جلدی قبول کرتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي عَنْ قُرْبِي وَبُعْدِي فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. قرآن پاک میں یہ اس طرح سوالات کا جو ذکر ہے
تین طرح ہے. ایک طریقہ اللہ پاک میں سوال کا ذکر کرتا ہے اور جواب کے اندر ہوتا ہے فقل. دوسرا ہوتا ہے جواب کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کل. اب فا گیا. پہلا طریقہ سوال کے جواب میں فقل. دوسرا طریقہ سوال کے جواب میں فا کو ہٹا کر صرف کل. تیسرا طریقہ فقل فا بھی نہ ہو تے کل بھی نہ ہو. یہ کل والی فا، یہ فا بھی نہ ہو تے کل بھی نہ ہو اس کے بغیر، وہ یہ طریقہ ہے. سمجھو ذرا بات کو. اب پہلی کی مثال یسألونک عن الجبال، آگے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یسألونک عن الجبال، قیامت آ جائے گی، یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ یسألونک عن الجبال فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. یہ ریت کے ذرات اون کے ذرات کی طرح اڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اڑائے گا. فَقُلْ یسألونک عن الجبال، اور جواب کے اندر کیا آیا؟ فَقُلْ. جواب کے اندر کیا آیا؟ دوسرا طریقہ یسألونک عن الروح. یسألونک عن الروح قُلِ الروح من امر ربی. اب یہاں پر فار نہیں ہے لیکن کل ہے. یسألونک عن الروح قُلِ الروح من امر ربی. اب یہاں پر کل آیا. تیسرا یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ مقام دعا ہے. تیسرا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اب جواب کے اندر فَقُلْ کوئی نہیں، جواب کے اندر کل کوئی نہیں. اللہ پاک جواب کے اندر نہ کل کا ذکر تھے نہ فَقُلْ کا ذکر، بلکہ فرمایا فَإِنِّي قریب. ذرا خیال کر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اب میرا بندہ مجھ سے دعا کرنے لگا ہے. مجھ سے دعا، جب دعا کرے میرا بندہ تو کل بھی نہ ہو تے فَقُلْ بھی. کیا مطلب؟ اور میرا بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، وہ اور تو اور رہ گئے، میرا محمد کریم اس کو بھی درمیان میں واسطہ کے طور پہ نہ لا. کسی کو درمیان میں بطور واسطہ کے لانے کی ضرورت کوئی نہیں. تو میرے ساتھ بات کر، میں تیرے ساتھ باتیں کروں گا. سمجھے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہاں انداز بدل گیا. انداز بدل گیا. اللہ تعلیم دیتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، مجھے پکارنا چاہتا ہے. اب درمیان میں تجھے کوئی واسطے وسیلے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے ساتھ بات کر، میں خود تیری بات سن کے تجھے جواب دوں گا. فَإِنِّي قریب. اب یہاں پر کوئی درمیان میں واسطہ وسیلہ نہیں ہے. اچھا جی، جب سوال کریں میرے بارے میں فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي میں قریب ہوں. کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نحن